بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیکچر اللہ رب العزت کے آخری کلام قرآن کریم کی تدوین یا تاریخ قرآن پر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم جانیں گے کہ اللہ رب العزت کا کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا، وہ نازل ہونے کے بعد کن مراحل سے گزر کر آج اس صورت میں ہم تک پہنچا جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ تو آئیے قرآن کریم کی تاریخ اور قرآن کریم کی تدوین کے حوالے سے کچھ جانتے ہیں۔ قرآن کریم کی تدوین جو تھی، اس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے بنیادی طور پر، جس کا پہلا حصہ ابھی کے لیکچر میں ہے اور اس کے اگلے حصے دوسرے لیکچرز میں ہوں گے۔ پہلا حصہ اس کا دور نبوی کے متعلق ہے، دوسرا حصہ دور صدیقی کے متعلق ہوگا اور تیسرا حصہ دور عثمانی کے، جبکہ آخری اور چوتھا حصہ دور بنو امیہ کے متعلق ہوگا۔ پہلا حصہ جو دور نبوی کے متعلق ہے، قرآن کریم کے نزول کا اور تدوین کا بالکل بنیادی اور پہلا جو دور ہے، اس کو ہم نے جو دور نبوی میں قرآن پر کام ہوا، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی تدوین کے لیے جو کام ہوا، اس کو 4 چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے: حفظ، کتابت، تعامل اور مکالمہ یا تلاوت وغیرہ میں۔ قرآن کریم کا جو حفاظت کا بہترین ذریعہ تھا اس دور میں، وہ حفظ تھا۔ آج کے دور میں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا بہترین ذریعہ حفظ کیوں؟ حفظ اگر کرتے ہیں آج بھی ہم کسی چیز کو تو بھول جاتے ہیں، دوسرے دن چوتھے دن تو چیزیں بھول جاتی ہیں، گڈ مڈ ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے تو قرآن کی جو حفاظت ہے یا اس کی جو صحت ہے، اس پر سوال اٹھ سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ قرآن کی حفاظت کا بہترین ذریعہ اس کو میمورائز کرنا تھا، اس کو زبانی یاد کرنا تھا، تو سامعین یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کی حفاظت کرنی تھی، اس کے لیے اس نے اسباب پیدا کیے، اس کے ذرائع بنائے۔ جو اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کے ذرائع اور اسباب پیدا فرمائے، ان میں سے ایک ذریعہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو حفظ کرنے کے لیے عربوں کو بہت سٹرانگ میموری سے نوازا تھا، بہت طاقتور ان کی جو تھی قوت حفظ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مضبوط حافظہ ان کو عطا فرمایا تھا، حتیٰ کہ ان کے حالات اس طرح کے تھے کہ ایک بندہ جو بکریاں چرانے والا ہو، جنگلوں میں رہنے والا ہو، وہ بندہ بآسانی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے 1000 اشعار تک پڑھ لیتا تھا۔ ان کی میموری اور ان کے حافظے کا عالم یہ تھا کہ ہم لوگوں کو شاید اپنے دادا پر دادا سے اوپر اپنا شجرہ نسب یاد نہ ہو، اور ان لوگوں کو نہ صرف اپنے آباء و اجداد کے شجرہ نسب یاد ہوتے تھے زبانی، بلکہ ان لوگوں نے جو جانور رکھے ہوتے تھے ان کے آباء و اجداد اور ان کی نسلوں کا بھی مکمل ان کو پتہ ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس قدر مضبوط میموری اور حافظہ سے ان کو نوازا ہوا تھا۔ تو قرآن کا حفظ کرنا اس دور میں بڑا بہترین ذریعہ تھا۔ البتہ قرآن کے حفظ کے 2 طریقے تھے، ایک یہ کہ قرآن کو مکمل حفظ کیا جائے اور ایک اس کے بعض حصوں کو زبانی یاد کر لیا جائے۔ جو اس کے بعض حصوں کو زبانی یاد کرنا، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ ہر مسلمان نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہوا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں جو بھی حصہ تمہیں آسان لگے، میسر ہو، اس کو پڑھ لیا کرو۔ تو قرآن نماز میں پڑھنا فرض ہے، اور ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں، دن میں 5 مرتبہ وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام 5 وقتہ نمازی تھے، تو جب انہوں نے ہر دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنی ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت فرض ہے، تو اس لیے ضروری تھا ان کے لیے کہ قرآن کو میمورائز کریں، زبانی یاد کریں۔ تو اس کے لیے انہوں نے قرآن کے ہر صحابی نے، کسی نے کہیں سے، کسی نے کہیں سے، مختلف مقامات سے انہوں نے قرآن کریم کو زبانی یاد کیا ہوا تھا۔ ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں
کہ قرآن کو جو انہوں نے بعض حصوں میں یاد کیا ہوا تھا، یہ اس طرح بعض حصوں کے میں کر کے بھی مکمل قرآن صحابہ کے دماغوں میں محفوظ تھا، اگرچہ وہ ایک بندے کے دماغ میں اس شکل میں مکمل نہ ہو، لیکن تمام صحابہ کے دماغوں میں وہ بعض حصے کر کے مکمل ہی محفوظ تھا۔ ایک یہ صورت ہے قرآن کو مکمل یاد کرنے کی کہ چند لوگ مل کے اس کو مکمل یاد کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے علاوہ ایک دماغ میں قرآن کا مکمل محفوظ ہونا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے پہلے اور مکمل حافظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کے علاوہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا ہوا تھا آپ کے زمانہ میں، ان کو ہم نے دو بنیادی حصوں میں تقسیم کیا، ایک مہاجرین اور دوسرے انصار۔ اور مہاجرین میں مزید ان کو دو کیٹیگریز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا، ایک ہیں مرد اور دوسرے ہیں عورتیں۔ تو مردوں میں جن لوگوں کو دور رسالت میں مکمل قرآن حفظ تھا، ان میں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے علاوہ طلحہ، سعد، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس، حذیفہ، معاویہ، ابو ہریرہ، ابن زبیر، سالم مولا حذیفہ، عمرو بن عاص، عبداللہ بن عمرو اور عبداللہ بن صائب رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ جو دور نبوی میں مہاجرین عورتوں میں جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، ان میں سیدہ عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت ام ورقہ شامل ہیں۔ اس کے بعد جو انصار صحابہ جن کا ہم نے ذکر کیا کہ ان کو ہم نے الگ ایک حصہ میں رکھا ہے، ان میں زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، مچمع بن حارثہ، انس بن مالک، ابو زید انصاری اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین شامل ہیں۔ قرآن کا یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں صرف مرد حضرات نے قرآن کو میمورائز کرنے کی، زبانی یاد کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ عورتیں بھی اس میں مکمل حصہ لیتی رہی ہیں، جن میں سے بعض عورتیں جنہوں نے قرآن کو مکمل حفظ کیا تھا، ان میں امہات المومنین اور دیگر خواتین صحابیات بھی شامل ہیں۔ قرآن کریم کو دوسری شکل جس میں محفوظ کیا جا سکتا تھا اس دور میں وہ کتابت تھی، اور کتابت آج بھی کسی چیز کو، تحریر کو محفوظ کرنے کا، کسی بات کو محفوظ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو کتابت کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اوائل نزول وحی کے ادوار میں ہی شروع فرما دیا تھا۔ تو حتیٰ کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ خود نہیں لکھا کرتے تھے تو آپ نے اس کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا ہوا تھا، اور وہ خوش قسمت صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کریم کو تحریر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ نے کسی اپنے شاگرد، اپنے صحابی کو بلایا اور ان کو لکھوایا، تو اس کے بعد آپ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ اس میں آپ عمل تصحیح فرمایا کرتے تھے جو اس کی صحت کو انتہا تک پہنچا دیتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تحریر نہیں فرماتے تھے، امی تھے، تو آپ تحریر نہیں فرماتے تھے، لکھتے نہیں تھے، لیکن آپ کے شاگرد، آپ کے صحابہ کرام جب لکھتے تھے تو اس کے بعد آپ ان سے سنا کرتے تھے کہ تم نے کیا لکھا۔ اگر کہیں پہ کوئی کمی بیشی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی درستی فرما دیتے، اور اس عمل کو ہم عمل تصحیح کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ کسی چیز کو محفوظ کرنے کا، کہ ایک بار جب لکھ لیا گیا اس کو سب سے اعلیٰ شخصیت جو ہے اس کو دوبارہ سنے اور اس میں تصحیح فرمائے۔ اس کے لیے لکھنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے ان کی تعداد 40 تک پہنچتی ہے، اور ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم دور رسالت میں پتھر، کھجور کی چھال، چمڑا اور ہڈی وغیرہ پر لکھا جاتا تھا، کیونکہ اس دور میں ورق کا رواج جو تھا نہ تھا۔ دور نبوی میں وہ صحابہ کرام جنہوں نے مکمل قرآن کو لکھ لیا تھا اور اپنا اپنا ایک صحیفہ تیار کر لیا تھا، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: سیدنا علی بن ابو طالب، حضرت ابی بن کعب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل،
عائشہ بنت ابو بکر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو مکمل تحریری شکل میں بھی اپنے پاس محفوظ کیا ہوا تھا۔ اگرچہ قرآن ان کے پاس جو محفوظ تھا ان چیزوں پر ہی کسی پر لکھا ہوا تھا یا سب پر لکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی زحامت ظاہر ہے بہت زیادہ ہوگی، یہ مختلف چیزیں ہیں اور ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، ایک ترتیب سے نہیں لگ سکتی، تو بہرحال یہ موجود تھا، ان کے پاس اس کے مکمل نسخے موجود تھے۔ اب اگر حفظ اور کتابت ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو دونوں میں عورتیں شامل ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے حفظ میں بھی حصہ لیا اور قرآن کی کتابت میں بھی حصہ لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علوم اسلامیہ کی ترویج میں جس طرح مردوں کو آپ ان کو ترجیح دیا کرتے تھے، آپ ان کو سہولیات فراہم کرتے تھے، آپ ان کو احکامات جاری فرمایا کرتے تھے، اسی طرح آپ عورتوں کا بھی خیال رکھتے تھے تاکہ عورتوں میں بھی علوم اسلامیہ جو ہے ان کی ترویج عام ہو سکے۔ اس کے علاوہ کتابت کے علاوہ ایک طریقہ تھا تعامل۔ یہ دیکھیں کسی چیز پر عمل کرنا اس چیز کو محفوظ کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہوتا ہے کہ اس پر بار بار عمل ہوتا رہے، تو قرآن کریم کی جتنی بھی تعلیمات ہوتی تھیں صحابہ کرام فوری اس پر عمل کرتے تھے، تو عملاً قرآن کریم کو محفوظ کرنا یہ بھی ایک بہترین ذریعہ تھا کہ صحابہ کرام کے عمل سے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ چیز قرآن کریم میں موجود ہے، اور وہ عمل کے ذریعے قرآن کریم کو محفوظ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک چیز تھی مکالمہ یا تلاوت کرنا۔ یہ صحابہ کرام جنہوں نے خود قرآن لکھا نہیں یا مکمل حفظ نہیں کیا، ان کے سامنے جو کھجور کی چھال پر، چمڑے وغیرہ پر، ہڈی پر جو لکھے ہوئے نسخے موجود ہوتے تھے وہ اس کو زبانی پڑھ لیا کرتے تھے یا آپس میں کلام کیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، تو یہ بھی قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ اس دور میں بھی تھا، اور آج کے دور میں بھی یہ دونوں چیزیں تعامل اور مکالمہ، گفتگو کرنا باہمی، یہ اس کو محفوظ کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی بات رہ گئی ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو ترتیب ہمارے پاس آج موجود ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو پہلی آیات نازل ہوئی تھی سورہ علق کی 5 آیات، وہ آج 30ویں پارے میں ہیں، اور جو قرآن کریم کی آخری آیات تھیں وہ پہلے پاروں میں آ رہی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ قرآن کی کچھ پہلے والی آیات بعد میں اور بعد والی آیات شروع میں آ گئیں؟ یہ کس نے کیا؟ تو قرآن کریم کی جو ترتیب ہے آیات کی یہ 2 طرح کی ہے بنیادی طور پہ، ایک نزولی اور ایک توقیفی۔ نزولی وہ یہی ہے کہ کس طرح قرآن کریم نازل ہوا، پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد اور آخری کون سی نازل ہوئی، اس کو ہم کہیں گے ترتیب آیات قرآنیہ باعتبار نزول۔ تو دوسری اس کی جو قسم ہے وہ ہے توقیفی۔ توقیفی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خود احکامات جاری فرمائے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے رکھ دو، تو یہ ترتیب دراصل جو آج ہمارے پاس قرآن کریم کی موجود ہے یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگوائی ہوئی ہے، اور اسی کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو سورتوں کے نام ہیں علماء کے مطابق اس کا یہ بھی توقیفی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ اسماء تجویز فرمائے تھے۔ البتہ جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ مختلف ہی ہے، بعض علماء کا اس میں یہ بھی خیال رہا ہے کہ یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ صحابہ کا اجتہاد تھا، اگرچہ بہت سارے علماء کی یہ رائے رہی ہے اور موجود بھی ہے کہ صورتوں کی ترتیب جو ہے یہ بھی قرآن کی آیات کی ترتیب کی طرح توقیفی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ تو یہ تھا قرآن کریم کی تدوین کا بالکل پہلا دور، بالکل بنیادی دور جس میں قرآن کو محفوظ کیا گیا۔ اس دور میں قرآن دماغوں میں بھی مکمل طور پر محفوظ تھا، اور اس دور میں قرآن تحریری طور پر بھی مکمل موجود تھا، اور اس دور میں قرآن تعامل اور مکالمہ کی شکل میں بھی محفوظ ہوتا رہا۔ تو یہ کہنا کہ قرآن کریم دور نبوی میں شاید مکمل طور پر محفوظ نہیں ہو سکا اور بعد میں اگر ہوا تو اس میں کچھ چیزیں رہ جانے کا خدشہ یا خوف ہے یا اندیشہ ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اور اگر ہم کتابت کی بات کریں جس کو آج لوگ بہت بہترین ذریعہ جانتے ہیں کسی چیز کو محفوظ کرنے کا،
تو اس کے جو نشانات ہیں ہمیں مکی دور میں بھی ملتے ہیں کہ حضرت عمر، یہ مشہور واقعہ ہے، جب ان کا اسلام قبول کرنے کا وقت آیا اور انہوں نے اسلام بعد میں قبول کیا تو ان میں جو واقعہ تھا، ایک گھر سے نکلے تو باہر چلے تو رستے میں بات کی گئی تو اپنی بہن حضرت فاطمہ کے گھر گئے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے قرآن کریم کے کچھ اوراق دیکھے تھے، کچھ نسخے دیکھے جن پر قرآن لکھا ہوا تھا، اور ان کو تلاوت کی، سنا، تو وہاں سے ان کا دل جو ہے وہ کفر سے پھر گیا اور اسلام کی طرف راغب ہوا، اور اسی نسخے کو پڑھ سن کے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ قریب 5 ہجری کی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن 5 نبوی کی بات ہے، معذرت، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ بالکل ابتدائی دور میں، مکی دور کے بالکل ابتدائی جو دور تھا جب بہت زیادہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی تحریری شکل میں موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہجرت سے پہلے کی ایک اور بات بھی ہے جس میں شاید یہ دوسری دفعہ جب انصاری صحابہ آئے تو بیعت عقبہ ثانیہ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس دور میں جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے پاس موجود تھے نسخے قرآن کریم کے، جو نازل شدہ آیات اور صورتیں تھیں، وہ نسخے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدنی صحابی کو عطا فرمائے، جو واپس جا کے مدینہ میں اپنے محلے کی مسجد میں ان کو بآواز بلند تلاوت فرمایا کرتے تھے اور لوگ اس کی سماعت کرتے تھے۔ یہ ایک دوسرا واقعہ ہے جو ہمیں مکی دور میں ملتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مکی دور میں قرآن کی تحریر کا اور کتابت کا بڑے احسن انداز سے اہتمام کیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو مدنی دور ہے، مدنی دور میں تو یہ چیز بہت عام ہو چلی تھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں عرضہ فرمایا کرتے۔ عرضہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور تک، رمضان تک جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اس کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس دوران صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتے، جو ان کے پاس نسخے جات لکھے ہوئے موجود تھے وہ سامنے رکھ لیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے مطابق ان کو درست کر لیتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رمضان تھا جس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرضہ 2 دفعہ فرمایا، اور اس کو عرضہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ بآواز بلند جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ سنایا، اور لوگوں نے اس کے مطابق جتنا بھی قرآن ان کے پاس موجود تھا تقریباً مکمل نازل ہو چکا تھا، تو سارے قرآن کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے مطابق ترتیب بھی دے لی اور درست بھی کر لیا۔ تو قرآن کریم کی کتابت کا جو مدنی دور ہے وہ تو ہمارے پاس بہت واضح ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کی ترتیب لگوا کے گئے، اسی وجہ سے ہم اس کو ترتیب توقیفی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ تھا قرآن کریم کی تدوین کا دور اول، جس میں قرآن کریم مکمل محفوظ ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد آئندہ لیکچر میں ہم قرآن کریم کے دیگر ادوار کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔